بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے میں بیرسٹر بنوں گا کے عنوان سے سبق کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ہم تقریباً سبق کا آدھا حصہ پڑھ چکے تھے۔ آئیے اس وقت ہم سبق کی مزید عبارتیں پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت جو آپ کے سامنے عبارت موجود ہے، آئیے میں اس کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ لنکن ان میں تعلیم کے دوران ہی آپ نے اپنا نام ایم.اے. جناح رکھ لیا۔ وہاں پر آپ کی بہت سی دلچسپیاں اور مصروفیات تھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے وہاں برٹش لائبریری میں کتابیں پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی اجازت لے لی۔ اتوار کو ہائیڈ پارک چلے جاتے تھے اور وہاں موجود لوگوں کی باتیں، تبصرے اور کڑی تنقید سنا کرتے جو وہ اپنی حکومت پر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی باقاعدہ عادت بنا لی تھی کہ دارالعوام جاتے تھے اور وہاں بہت بڑے بڑے مدبروں کی تقاریر سنا کرتے تھے۔ دارالعوام کے بحث و مباحثے سن سن کر آپ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے آداب و طور و طریقے بخوبی ان سے واقفیت حاصل کر چکے تھے۔ ان چیزوں کے سیکھنے اور سمجھنے کا آپ نے آئندہ زندگی میں بہت فائدہ اٹھایا۔ قائد اعظم کو لندن گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی اہلیہ ایمی بائی کا انتقال ہو گیا، جو کہ بہت ہی کم سن تھیں، اور ان کے ساتھ قائد اعظم شادی کے بعد اتنا وقت بھی نہ گزار سکے تھے۔ پھر اطلاع موصول ہوئی کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قائد اعظم اپنی والدہ سے محبت کرتے تھے، اور اس بات کا سب سے زیادہ افسوس تھا انہیں کہ آخری دیدار بھی وہ اپنی والدہ کا پردیس میں رہنے کی وجہ سے نہ کر سکے۔ والدہ کے انتقال کے بعد والد کی تجارت کو بھی نقصان پہنچا، کیونکہ جناح بھائی پونجا کے 6 بچے تھے اور اکیلے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری نے تجارت سے دلچسپی ختم کر دی تھی۔ والدہ اور اہلیہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ قائد اعظم نے انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ ان پریشانیوں کا مقابلہ کیا اور طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہر صورت میں کامیابی حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس عبارت میں مصنف قائد اعظم کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ قائد اعظم پہلے ہندوستانی تھے جس نے 2 سال کے مختصر عرصے میں 18 سال کی عمر میں بیرسٹری کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ بیرسٹر کی ٹوپی اور چغہ حاصل کرنے کے لیے ابھی ان کو وہاں مزید کچھ عرصے رہنا تھا۔ کچھ وہاں مخصوص تعداد کی دعوتیں اٹینڈ کرنی تھیں۔ ان کے سیکرٹری ایم.ایچ. سید نے قائد اعظم سے ایک دفعہ ایک سوال پوچھا تھا لنکن ان کی تعلیم کے بارے میں، تو آپ نے مزاحیہ انداز میں فرمایا تھا کہ ان کو سب سے مشکل مرحلہ تعلیم کا وہ لگا
جب وکلا یا بیرسٹرز کو ان کی اعزازی ڈگری لینے کے لیے تقریباً 22 ڈنر دیے جائیں، یعنی قائد اعظم کے لیے نصابی سرگرمیوں، کتابوں اور امتحانات سے زیادہ یہ بات قدرے مشکل تھی کہ اپنا وقت ان دعوتوں پر صرف کر دیا جائے، اپنا قیمتی وقت ان ڈنرز اور دعوتوں پر ضائع کر دیا جائے۔ حالانکہ آپ کتاب بینی، اخبار بینی کا شوق رکھتے تھے، مگر کتابی کیڑا بننے کے ہرگز بھی قائل نہیں تھے۔ بمبئی کے ایک ممتاز پارسی لیڈر دادا بھائی نورو جی لندن میں بہت عرصے سے رہتے تھے، وہاں تجارت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں وہ سینٹرل فنسبری کے حلقے سے دارالعوام کا انتخاب لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جو برطانیہ میں الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ تو یہ ایک قدرتی امر تھا کہ وہاں جتنے بھی ہندوستانی شاگرد یا طالب علم تھے وہ ان کی حمایت کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے بھی خود کو ان کی انتخابی مہم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس طرح قائد اعظم کو بھی دادا بھائی نورو جی کے قریب آنے کا موقع ملا۔ قدرت نے قائد اعظم کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو بالکل بھی ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ شہرت اور اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ اگرچہ اسٹیج پر کام کرنا چاہتے تھے، جب ان کو ایک معمولی اور چھوٹی ملازمت کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اس پیشکش کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ کے پیش نظر اسٹیج کے اداکار کو بہت کم اور محدود تعداد دیکھنے والوں یا تماشائیوں کی ہوتی ہے جو داد و تحسین دیتی ہے یا واہ واہ کرتی ہے۔ ان کو ایسا سراہا جانا یا تعریف قبول نہیں تھی جو اتنے چھوٹے پلیٹ فارم یا اسٹیج سے حاصل کی جائے، بلکہ آپ کی نظر میں وسیع پلیٹ فارم تھا جہاں آپ اپنی قوم کے ہیرو اور لیڈر بن کر لوگوں اور عوام کی دھڑکنوں پر راج کر سکیں۔ آپ چاہتے تھے کہ لاکھوں لوگ آپ کو اپنا محبوب لیڈر مانیں اور ان کی پذیرائی بھی کریں۔ آخر کار لنکن ان میں دعوتوں کی رسومات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ آپ بحری جہاز میں 4 سال کے بعد اپنے خاندان سے ملنے کا تصور لے کر سوار ہوتے ہیں۔ انگلستان سے روانہ ہونے والا بحری جہاز 3 ہفتے میں ہندوستان پہنچتا تھا۔ اس دوران انہیں اپنے والد کی پریشانیوں اور مصائب کے خیالات بار بار ستاتے رہے۔ ان کے والد بھی یہ امید رکھتے تھے کہ بڑا بیٹا اب ان کا بوجھ ہلکا کر سکے گا۔ جب جہاز کراچی پہنچا تو لوگوں کے ہجوم میں انہوں نے اپنے والد، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کچھ رشتہ داروں کو بھی وہاں موجود دیکھا۔ اب آپ کی نگاہیں بے خیالی میں اپنی والدہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ آپ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتیں تو آج اپنے بیٹے کو بیرسٹر بن کر انگلستان سے لوٹتے ہوئے دیکھ کر کس قدر خوش ہوتیں کہ ان کے بیٹے کا مستقبل اب انتہائی اچھا
اور روشن ہو گیا ہے، مگر کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ وقت نے ان کے ساتھ بہت بڑا مذاق اس سانحے کی صورت میں کر دیا تھا کہ ان کی امی کو ان سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا تھا، چھین لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے جماعت ہشتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے۔ قدرت نے انہیں بہت سی صلاحیتیں ودیعت کی تھیں اور وہ ان صلاحیتوں کو رائگاں جانے دینے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ وہ شہرت اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ یہ آپ کے کتاب کے سبق میں سے لی گئی عبارت ہے۔ اب اس عبارت سے متعلق سوال کو پڑھتے ہیں۔ قائد اعظم نے شہرت اور اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے کون سی معمولی ملازمت کی پیشکش ٹھکرا دی اور کیوں؟ آخر وہ کس چیز کے خواہش مند تھے؟ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کے سامنے پہلے سبق میں سے منتخب کی گئی ایک مختصر عبارت یہاں پڑھی، اس کے بعد میں نے اس عبارت سے متعلق اس سوال کو پڑھا۔ آپ پہلے عبارت پڑھیں گے، اسے سمجھ کر اس سوال کو سمجھتے ہوئے دونوں کو ملا کر اور پھر آپ بہترین طریقے سے ایک جواب لکھیں گے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 2، لنکن ان میں تعلیم کے دوران قائد اعظم نے سب سے مشکل مرحلہ اپنی تعلیم کا کس چیز کو قرار دیا ہے اور کیوں؟ وضاحت بیان کیجیے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنیاد پر انہیں وہ مرحلہ انتہائی مشکل اور دشوار محسوس ہوا۔ ہم نے سبق میں پڑھا کہ قائد اعظم نے وہاں اپنی رہائش اور تعلیم کے دوران کا جو عرصہ تھا اس میں سب سے مشکل مرحلہ کس چیز کو کہا اور کیوں کہا، یہ بھی وہاں کتاب میں سبق کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ درج ہے۔ اب آپ کو اس کی وضاحت بیان کرنی ہے جواب کے اندر کہ آپ بتائیں وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنیاد پر انہیں وہ مرحلہ جو ان کی تعلیم کا تھا وہ انہیں انتہائی مشکل اور دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ میں امید کرتی ہوں اپنے تمام طلباء و طالبات سے کہ سوالات کو سمجھ کر عمدگی اور احسن طریقے سے صفائی کے ساتھ اپنے اردو ادب کے رجسٹر پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔